دو جملوں میں بات کہوں پھر نفس مطلب پہ آ جاؤں گا کہ دیکھیے جب یہ کہا جائے کہ امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا تو اس سے آپ امت میں خالی گنہگاروں کو شمار نہ کریں. صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ امت محمد میں خالی گنہگار نہیں ہے. امت محمد میں انبیاء بھی ہیں. وہ جو کیجئے گا امت محمد میں انبیاء بھی ہیں. اسی لیے علم کی بات اگر کریں تو انبیاء کو جو علوم مختصر طور پر دیے گئے آل محمد کو وہ علوم کلی طور پر دیے گئے. اس کے لیے اصول کافی کے امام الحجہ کو آپ پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری چیزوں میں آل محمد انبیاء میں بھی ممتاز ہیں. بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں اللہ محترم. اور اگر اس کے لیے آپ کو کبھی کوئی دلیل کی ضرورت پڑ جائے کہ بھائی ہم دوسرے کلمہ گویوں کو یہ کیسے سمجھائیں کہ آل محمد 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے. اگر آپ کو قرآن سے دلیل کبھی کوئی مانگے تو کہیں اور نہ جائیے گا, آیہ مباہلہ پڑھ دیجئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں آیہ مباہلہ پڑھ دیجئے گا. جب نبی سے کہا گیا ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں, اور نفس کی منزل پر مولا علی کو لے کر گئے. جب بنی عباس کے ایک خلیفہ نے ہمارے امام پر طنز کیا کہ آپ اسی بات پر تو ناز کرتے ہیں کہ آپ مباہلے میں ابنانا کا مصداق بن کر گئے تھے, تو ہمارے 8ویں امام نے کہا ہمیں ابنانا پر نہیں ہمیں انفسنا پر ناز ہے. یقیناً ہم اولاد رسول بھی ہیں, ہم رسول کے بیٹے بھی ہیں, لیکن اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں یہ ساری عزت رشتہ داری کی وجہ سے ملی ہے تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن میں پیدا نہ کرو. اگر ہم ابنانا کا مصداق بن کے گئے تھے تو وہاں انفسنا کا بھی مصداق بن کر گئے تھے, اور انفسنا کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کہو کہ تم اپنے جیسے کو لاؤ ہم اپنے جیسے کو لائیں. توجہ کیجیے گا, تم اپنے جیسوں کو لاؤ ہم اپنے جیسوں کو لائیں. تو جو آل محمد نبی جیسے ہوں گے تو پہلے نبی کے لیے طے کر لو کہ یہ آخری نبی سارے انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں. اگر آخری نبی سارے انبیاء سے افضل ہے تو جو مباہلے میں ان جیسا بن کر گیا وہ بھی تو آل محمد سے افضل ہوگا. صلوات محمد والے توجہ کیجیے گا. اب آپ کے ذہن میں یہ بات پہنچ گئی, حضور بہتر جانتے ہیں, نوجوان ذہنوں میں بھی یہ بات پہنچ گئی کہ آل محمد ان میں سے سرکار سید الشہداء بھی انبیاء سے بھی افضل ہیں. بس یہی مجھے کہنا تھا. اب آئیے کربلا پہ آ جاؤں کہ جو اس اسٹیٹس کا ہے, جو اس رتبے کا ہے, جو اس مرتبے کا ہے, اس سے مانگ رہا ہے یزید بیعت. تبھی مجھے زیادہ وقت نہیں صرف کرنا ہے. جو اس رتبے کا ہے, جو اس مرتبے کا ہے, جو اس کمال کا ہے, جو انبیاء سے بھی افضل ہو, اور جس کے لیے فخر محسوس کیا جا رہا ہو کہ ہم مباہلے میں خالی ابنانا کا مصداق بن کر نہیں بلکہ انفسنا کا مصداق بن کر گئے تھے, تو جو نفس رسول کی منزل پر ہو اس سے یزید طلب کرے بیعت. اب مولا حسین نے جو بات کہی کہ مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا. بھائی دیکھیے اب مجھ جیسے کی وضاحت مجھے نہیں کرنی, بھائی تمہید نے کر چکا کہ وہ ہے کیا. مجھ جیسا
دوسری طرف کو خود آپ سمجھیے. اس لیے کہ اگر حسین دیکھیے اسے کیا کیا جائے کہ ہماری ان باتوں کو کبھی کبھی اپنے بھی غلو سمجھنے لگتے ہیں نادانی میں. دیکھیے اسے کیا جائے آپ بتائیے. ویسے تو ہمارے خطبہ نے زیارت وارثہ پر اشرے پڑھے ہیں, لیکن کبھی مومنین بھی سوچے کہ یہ کیا آپ ہر شب جمعہ کہتے ہیں آدم کے والد تجھ پہ میرا سلام, نوح کے والد تجھ پہ میرا سلام, موسیٰ کے والد تجھ پہ میرا سلام, عیسیٰ کے والد تجھ پر میرا سلام. چھوٹی چھوٹی وراثتوں پر لڑنے والے, ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں فرمائیے گا, چھوٹی چھوٹی زمینوں پر مقدمے بازی کرنے والے, ارے وراثت کے مقدمے لڑنے والے, ذرا زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے سمجھے تو کہ کہہ کیا رہے ہیں. یہ خالی جو میں نے کہا نا انبیاء سے افضل جو مرتبہ باپ کا وہی مرتبہ بیٹے کا, اور یہاں پر تو امام حسین نے یہ بھی صاف کر دیا کہ جو بھی مجھ جیسا ہے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بھائی توجہ کیجیے گا, یعنی نہ میں اکیلا ہوں نہ یزید تنہا ہے, مجھ جیسے بھی ہیں اور یزید جیسے بھی ہیں. بھائی توجہ کیجیے گا, تو مجھ جیسے کا کیا مطلب؟ اگر آپ زیارت میں کہتے ہیں آدم کے وارث تجھ پہ میرا سلام, نوح کے وارث تجھ پہ میرا سلام, موسیٰ کے وارث تجھ پہ میرا سلام, تو اگر یہ فضائل کے باب میں مولا علی کے لیے کہا جائے کہ کسی کو آدم کا علم, نوح کا تقویٰ, ابراہیم کی خلت, موسیٰ کی خیبت, عیسیٰ کا تو حد دیکھنا ہو تو وطنہ علی کے چہرے کو دیکھ لے, وہ تو حساب لیتا, تو حساب سب باتیں جو محمد والا. ویسے تو میں نے مختلف جگہوں پر افتخار عارف کے یہ مصرے پڑھے ہیں, لیکن آج تو موقع بھی ہے, وقت بھی ہے. کیا مجھ جیسا تو حسین کا رتبہ ہے کیا, حسین کا مرتبہ ہے کیا؟ ویسے تو یہ پورا گھرانہ اولون محمد, آخرون محمد, اوسطون محمد, وکلون محمد, لیکن انکار کر کے امام حسین نے اپنے سلسلے کو بھی پہچانوایا ہے اور یزید کے سلسلے کو بھی پہچانوایا ہے کہ اگر میں وارث آدم ہوں, اگر میں وارث نوح ہوں, اگر میں وارث موسیٰ ہوں, اگر میں وارث عیسیٰ ہوں, اگر میں محمد مصطفیٰ کا وارث ہوں, اگر میں علی مرتضیٰ کا وارث ہوں, اگر میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا وارث ہوں, اگر میں حسن مجتبیٰ کا وارث ہوں, تو مجھ سے بیعت مانگنے والا شیطان کا بھی وارث ہے, حامان کا بھی وارث ہے, فرعون کا بھی وارث ہے, نمرود کا بھی وارث ہے, شداد کا بھی وارث ہے, جہالتوں کا بھی وارث ہے, ظلمتوں کا بھی وارث ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میں انکار کر کے اپنے کو نہیں بچا رہا ہوں, آدم کا علم بچا رہا ہوں, نوح کا تقویٰ بچا رہا ہوں, ابراہیم کی خلت بچا رہا ہوں, عیسیٰ کا موت بچا رہا ہوں, یوسف کا جمال بچا رہا ہوں, اسلام کا کردار بچا رہا ہوں. انتہا یہ ہے کہ میں بنا لا الہ یہ پورا سلسلہ ریکارڈ سے بات پڑھنے آتا ہوں. کہ جہاں پر آ کر وہی بات اشعار پر تعریف کرنا اور ہے, لیکن بنا لا الہ حسین اب تو بات رسولوں سے آگے نکل گئی نا. اب مسئلہ رسالت نہیں ہے, اب مسئلہ الوہیت ہے. اب مجھے نہیں معلوم اس میں صوفیت کتنی ہے, اس میں عرفان کتنا ہے, اس میں تصوف کتنا ہے, یہ شاعر جانے. لیکن ایک طرف اگر خواجہ اجمیری کہہ رہے ہیں, چلیے میں 3 مصرے نہیں پڑھتا, حقا کہ بنا الہ حسین, حق یہ ہے کہ بنا الہ حسین. حالانکہ میں چونکہ اصولی ہوں اس لیے اور طریقت والا نہیں ہوں, شریعت والا
توحید کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ کیا کرو توجہ فرمائیے گا. توحید بے نیاز ہے. اور آل محمد علیہ السلام کا درس بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی قربانی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے, اپنے معبود پہ احسان نہیں کیا. لیکن حقہ کے بنا لا الہ حسین یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن افتخار عارف نے کمال کر دیا کہ جہاں رسول کے نقش قدم وہی پالی. مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرا اسٹیٹس کیا, میرا رتبہ کیا, میرا مرتبہ کیا ہے. جہاں رسول کے نقش قدم وہی پالی وہی حسین, جہاں لا الہ الا اللہ. جہاں رسول کے نقش قدم وہی پالی, جہاں رسول کے نقش قدم وہی پالی اور وہی حسین, جہاں لا الہ الا اللہ. سوال بیعت دربار شام اور حسین, سوال بیعت دربار شام, حسین کا رتبہ سمجھیے. سوال بیعت دربار شام اور حسین, کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. سلام علیکم محمد والے ایک اور سے بات پڑھ دیں. سوال بیعت دربار شام اور حسین, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہ کرنا. جب انبیاء کا تقابل ان سے نہ ہو سکے تو یزید جیسا نجاست زدہ طہارتوں کے مرکز سے بیعت طلب کرے. اس لیے کہا مجھ جیسا, اس لیے کہ پہلے رتبے کو سمجھو, پہلے مرتبے کو جانو, پہلے مقام کو سمجھو. کہ کوئی بھی ہو, بیعت کی بحث چھڑنے سے پہلے دیکھ لینا کس کی بیعت کرا رہے ہو, کس کے ہاتھ پر. حسین کا فیصلہ ذہن میں رکھنا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو آخری امام کے مرحلے پر آ کر سمجھ لینا, اس لیے کہ وہاں تم بھی قائل ہو کہ آخری امام آگے ہوں گے اور عیسیٰ جیسا نبی پیچھے ہوگا, جو صاحب شریعت بھی ہے, صاحب کتاب بھی ہے, اولو العزم بھی ہے. تو جب عیسیٰ جیسا اولو العزم علی کے آخری کی امامت نہیں کر سکتا تو اس سلسلے کا پہلا کسی ایسے ویسے کی بیعت کیسے کر لے گا. اس لیے کہ جو مجھے کہنا تھا میں نے وہ بات آپ تک پہنچائی. لیکن جتنا ہم امام حسین کی معرفت میں اترتے چلے جائیں گے اتنا حسین کے اس فیصلے کو سلام کرتے چلے جائیں گے, اور مولا علی کے اس فیصلے کو کہ امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہ کرنا اور مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ وہ ہے جو واقعاً بنا لا الہ ہے. ہاں کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روائی خواجہ اجمیری کی نہیں ہے بلکہ کوئی اور خواجہ تھے جن کے یہ اشعار ہیں, اور خواجہ اجمیری کی طرف کی روائی منسوخ کر دی گئی کہ شاہد حسین, بادشاہ حسین, دینت حسین, دیپناس حسین, سرداد نداد دست یعنی حقہ بنا لا الہ حسین. تو یاد رکھیے گا, میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں, اور جب بھی ایسی کوئی بات کسی ادبی یا علمی دنیا میں آئے تو حسینی نوجوانوں کو برجستہ یہی جواب دینا چاہیے, اور وہ یہ کہ